देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हाथों जरनोश के और जिब्रान के वालिद का बड़ा अहम इंकशाफ की सुनोयत का है, जिन बच्चों को कुछ दिन पहले एक गार में छुपे थे, उन्हें मारा गया। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई। जो इलेक्शन था उसमें फिर से धांधली हुई। इमरान खान का दबंग पैगाम की सुनोयत का है, और 9 मई का जो नया फेज़ है वो कैसा होगा, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले जिक्र करेंगे जरनोश और जिब्रान नसीम। इस वाक़े को वजह बना के कश्मीरी बड़े दुखी हैं, ख़ासकर नौजवान जो हैं वो बड़े सदमे में हैं। वालिद वालदा तो एक फ़ितरी अमल है, वो तो परेशान गमज़दा तो होंगे। आज जब लोग तज़ियत के लिए जा रहे हैं, आपने उनकी नमाज जनाजा भी देखी होगी। मैंने इससे पहले बताया था कि वो सवालात हैं कि जिब्रान एक स्टूडेंट था मुज़फ़्फ़राबाद की यूनिवर्सिटी में, छोटा भाई। जरनोश पढ़ा लिखा था, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसे किसने जहाद की तरफ राग़िब किया। कितनी बार, मैं एक और इंकशाफ कर देता हूँ, वो इस पार से उस पार कई मरतबा गया, भेजा गया। फिर ये जो जितना मामला था, उसने वो कौन सी बात ना मानी किसी और को मारने की, जिसके नतीजे में उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। पहले वो किसी के हाथों में था, उनका तरबियत याफ्ता था, और जब बात ना मानी तो उसी को उन्होंने ही दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और फिर उसको मार दिया गया। वजह क्या है कि लोग कबूल नहीं कर रहे, और लोग सिसकियाँ भर रहे थे, और इतनी बड़ी नमाज जनाजा हुई और लोग ये मानने कि वो शहीद हुए। नो डाउट कि इसमें पुलिस अफसरान जो हमारे भाई थे उनकी भी जान गई। ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे, इस सारे अमल के अंदर एक बात बयान करना चाह रहा हूँ। इसमें जरनोश के वालिद ने एक इंकशाफ किया है, और वो ये है कि जुडिशल इंक्वायरी क्यों ज़रूरी है इस मामले की। इसके ऊपर जो उन्होंने अल्फाज कहे वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मुझे धमकी दी गई थी कि तुम्हारे बेटों की मौत मेरे हाथों लिख दी गई है। जरनोश के वालिद की ये गुफ्तगू हुई, और ये किससे गुफ्तगू उन्होंने की थी, और ये धमकी किसने दी थी। कहते हैं कि आज इज़हार तज़ियत के लिए जरनोश नसीम के घर जाना हुआ। ज़िला बाग के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन तज़ियत के लिए गए थे। उनकी मौजूदगी में राजा नसीम साहब, जो कि वालिद हैं जरनोश और जिब्रान के, उन्होंने बताया कि एसएसपी रावलाकोट से एक बार जरनोश के मामले में बातचीत के दौरान मेरी तलखी हुई, और उसी दौरान मुझे धमकी दी गई थी कि तुम्हारे दोनों बेटों की मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है, और मुझे शक है कि मेरे बच्चों को गिरफ्तारी के बाद कत्ल किया गया है। वाक़े के बाद भी एसएसपी रावलाकोट धमकी अमेज़ लहजे में कह रहे हैं, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मैं किसी से डरता वरता नहीं। राजा नसीम और उसकी फैमिली मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। एसएसपी साहब की फैमिली से मुराद क्या थी वही जानते हैं, लेकिन लगता है कि जरनोश ने गिरफ्तारी दे दी थी, और गिरफ्तारी के बाद उसको और उसके भाई को गोलियों से भून दिया गया। इसलिए वर्सा के अलावा अवामी मुतालबा भी है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक की जाए, पता चल सके कि गोलियाँ कितनी और कितनी दूर से लगी हैं, और मुलज़म होने के बावजूद भी गिरफ्तारी के बाद नौजवान कत्ल हुए हैं। तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि इसका अजाला किया जाए। राजा नसीम साहब ने मज़ीद कहा कि अभी मेहमान तज़ियत के लिए आते जाते हैं, अगर इसी दौरान जुडिशल कमीशन बनाया गया तो फिर मैं एहतजाज का रास्ता ना बनाया गया तो एहतजाज का रास्ता अपनाऊंगा, और आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने अपनी फैमिली समेत आग लगा दूंगा खुद को। अब मेरी ज़िंदगी तो वैसी उजड़ गई है, लेकिन बच्चों के लिए इंसाफ मांगूंगा। ये एसपी कौन थे? एसएसपी। उन्होंने ऐसे क्यों कहा? ये सारी बातें क्यों हुई? एक बाप और माँ गमज़दा क्यों हैं? उनके बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद, या गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उनका ट्रायल क्यों नहीं हुआ? उन्हें अदालत क्यों ना पेश किया गया? इन्हें क्यों मारा गया? ये सारे हालात यहाँ पे क्यों पहुँचे? एक छोटा सा खिता, और पुरअमन तरीके से ये सारा अमल क्यों पेश ना आया? इसके ऊपर बेशुमार सवालात हैं। उनके वालिद ने बोलना शुरू कर दिया, और इस हवाले से मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन होगी कोशिश करेंगे कि वह आपके सामने लाई जाए, और ताकि आइंदा किसी का बेटा किसी गलत रास्ते पे या ठीक रास्ते पे ना जाए, और उसकी जान ऐसे ना ली जाए। चूँकि ये बड़ा पुरअमन खिता है, और ये जुल्म है, और यहाँ अदालतें हैं, पुलिस है, आइन है, कानून है। किसी को भी गार में छुपने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। किसी को इस पार और उस पार भेजना नहीं चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप फलां बंदे की जान ले लो, तो अगर ना माने तो उसे दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए। इसलिए इस वाक़े के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग इसमें गलत हैं वो अपनी इस्लाह करें, और जिनके साथ जुल्म हुआ उनको इंसाफ मिले।
انصاف مانگنے میں اور انصاف لینے کی اصول کے لیے جدوجہد کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی اس واقعے کے اوپر کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس کے اوپر۔ تحریک انصاف کی قیادت کی بے بسی کس نوعیت کی ہے؟ آپ دیکھیں تو سینیٹر مشتاق نے ہمیشہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار اٹھائی ہے۔ آج وہی سینٹ کے ممبر سینیٹر مشتاق اپنی فیملی سمیت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اس اڈیالہ جیل میں جہاں پہ خان صاحب پہلے سے موجود ہیں۔ مجھ سمیت انصافیوں کی بڑی تعداد مشتاق صاحب کے لیے مسلسل لکھ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس حوالے سے خاموش ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک امر ہے۔ عمران خان تو قید تنہائی میں پابند سلاسل ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن تحریک انصاف کی باقی قیادت جو آزاد ہے ان کے علم میں بھی ہوگا کہ انہیں مشتاق صاحب اور ان کی فیملی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ تحریک انصاف کے اہم سوشل میڈیا پروفائلز پر بھی یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی میرا یہ مطالبہ اوپر قیادت تک پہنچا سکے تو ضرور کیجیے گا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ جو ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو سینیٹر مشتاق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لیے وہ نہ بھی آواز انہوں نے اٹھائی ہو تو پھر بھی بولنا چاہیے، چونکہ وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے کی پاداش میں پابند سلاسل ہیں اور وہ اڈیالہ جیل میں چلے گئے ہیں۔ اگر تحریک انصاف ملک کے اندر انصاف چاہتی ہے، جماعت کا نام انصاف رکھا، وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں، تو آپ سینیٹر مشتاق کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ضرور اس کے اوپر بولنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے نہ بولنا بے شمار سوالات کو جنم دیتا ہے۔ عمران خان کا دبنگ پیغام کس نوعیت کا ہے، اور جیل سے بیٹھ کے بھلا کوئی کیسے دبنگ نوعیت کا پیغام دے سکتا ہے؟ پھر بھی ہاں، انہوں نے کہا ہے اور ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا۔ یہ مانتے ہیں وزیر اعظم اس وقت کے اور موجودہ جیل کے قیدی، تو کہتے ہیں کہ تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں امریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ ان پر انات کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس سے دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پہلی بار انکشاف کیا کہ کیسے میں نے اس وقت کی DGISI کو فارغ کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ پھر جب بشرا بیگم سے ملنے لگے، اس میں آرمی چیف کا موجودہ کا اس وقت کی DGISI کا یہ موقف تھا کہ یہ ملک ریاض صاحب سے ڈیل کر رہی ہیں، ہیروں کے کچھ ہار انہوں نے لیے ہیں، فلاں چیز کی ہے، اور اس وجہ سے وہ کرپشن کے ثبوت عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کو دکھائے تھے، جس کی پاداش میں بشرا بیگم کے کہنے کے اوپر انہوں نے موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو، جو اس وقت DGISI تھے، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ ان میں سے ٹھیک کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اس بات کی بھی کبھی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا۔ مولانا کا ڈبل شاہ کا کردار کیسا؟ 6 مہینے تک مولانا فضل الرحمان نے اسد کے اثر کو اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور پھر اپنی مجلس شورا میں بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی الائنس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اب جب کہ ایک بندہ الائنس میں آنا ہی نہیں چاہتا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھر سکتے۔ مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شیخ وقاص اکرم نے یہ مولانا صاحب کو ایک ریمائنڈر دیا، لیکن مولانا صاحب وقت حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، انہیں جہاں اپنا فائدہ نظر آئے گا وہیں پہ جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاتون اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اس کی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ بھی لوگوں نے امر دیکھا۔ پھر جب مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا تو اس کی انہوں نے مخالفت کی، جو کہ بڑی اچھی بات تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا تو مشرف کی کابینہ کا وہ حصہ تھے۔ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا۔ 9 مئی کا نیا فیز کیسا ہوگا، یہ صحافی ہیں جاوید چودھری وہ بتا رہے ہیں۔ یہ چونکہ ان کے اسپوک پرسن ہیں تو یہ جو بات کہیں گے، فیصل واڈا صاحب جو بات کہیں گے، اور چند اور لوگ، منیب فاروق سمیت، انصار عباسی سمیت،
تو وہی کام ہوگا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا نیا فیز شروع ہو چکا ہے. جیسے پی ٹی آئی کے لیے پہلے ایم این اے کو 10 سال سزا ہوئی, اسی طرح پی ٹی آئی کے دیگر ایم این اے کو سزائیں دی جائیں گی اور 30 سے 40 ایم این ایز کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی. وہ ساری سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی اور یوں حکومت مزید مضبوط ہوگی اور عمران خان کا حکومت ختم کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا. جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, فارم 47 برقرار اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی. اب دیکھیں سنبڑیال میں جو الیکشن ہوا 80% پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی. پھر سے یہاں پہ نون لیگ کو جتوا دیا گیا. دوبارہ فارم 47 سامنے آیا. ایک ایڈوکیٹ ہیں ہاشمی صاحب, انہوں نے 4-5 دن پہرا دیا اور بالخصوص انہوں نے پورا سیل بنایا جنہوں نے تحفظ کرنا تھا فارم 45 کا, لیکن ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. میں نے دیکھا کہ وہ شدید زخمی ہیں. سنبڑیال ضمنی الیکشن تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی دھاندلی کی شکایات, پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد آفس کے باہر پہنچ گئی. نعرے بازی, پنجاب حکومت کی کارکنان کو قابو کرنے کے لیے تیاریاں, مگر پولیس کی بھاری نفری تعینات, کنٹینرز لگے, آنسو گیس کے شیل پہنچا دیے گئے. اور اس میں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور موجودہ حکومت جو نون لیگ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. بلاول صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں, ابا ملک کے صدر ہیں, فارم 47 کی پیداوار اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو اسی نون لیگ کی حکومت کا آپ حصہ ہیں, گورنر آپ کے ہیں. حکومت کا حصہ آپ اس لیے کہ آپ کے ابا جو ہیں وہ صدر ہیں. آپ کے ابا نے انہی 47 کے تحت بننے والی حکومت کے ایم این اے سے جو فارم 47 کے تحت بنے انہی سے ووٹ لے کے بنے. غیرت کا تقاضا یہ ہے, جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنے بات کے اوپر قائم رہیں کہ موجودہ حکومت نون لیگ فارم 47 کی پیداوار ہے اور آج بھی سنبڑیال میں دھاندلی کی گئی جس کا نقصان پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کو بھی ہوا اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. نون لیگ فارم 47 کی پیداوار ہے, تو لہٰذا بلاول صاحب جب کبھی رات کو دن کو اپنے ابا سے ملاقات ہو تو صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ آصف علی زرداری صاحب سے کہیں کہ ابا جان ریزائن کر دیجئے, کیونکہ آپ کو ان لوگوں نے ووٹ دے کے صدر پاکستان بنایا جنہوں نے فارم 47 کے تحت پی ٹی آئی کا حق مار کے حکومت بنائی. اور سینٹ کے جو آپ کے یوسف رضا گیلانی ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ ریزائن کر دیں, پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ورنہ ہم یہی سوچیں گے کہ آپ خود سے یہ الزام لگا کے فارم 47 کے تحت سنبڑیال کا الیکشن نون لیگ جیتی ہے, تو آپ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے بیانیے کو مضبوط نہیں کر رہے, اسے کمزور کر رہے ہیں, چونکہ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. اثر تب ہوگا جب آپ کے ابا مان جائیں گے اور جن 47 کے ایم این ایز کے ووٹ لے کے وہ صدر پاکستان بنے ہیں انہیں چھوڑ دیں. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے, تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.